مورخ اسلام فی جلندری نے کیا خوبصورت پیرائے میں نقشہ کھینچا کہ حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر۔ تو حضور نے دکھ سہے، تکلیفیں سہی، اب 3 قسمیں کی۔ شہر مکہ کی قسم، جہاں حضور کے صحابہ نے تکلیفیں سہی، اس شہر کی گلیوں میں انہیں گھسیٹا گیا اور ان کو کچی کھالوں میں لپیٹ کے دھونیاں دی گئی، انہیں اذیت ناک مراحل سے گزارا گیا۔ حضرت ابراہیم مشکل سے مشکل زندگی کاٹی اور رب کی رضا جوئی کے لیے کوشاں رہے، اور میرے حضور نے سخت ترین اذیتوں، مقاومتوں، مخالفتوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا۔ تو ان 3 چیزوں کا حوالہ دے کر، ان 3 چیزوں کی قسم کر کے اب انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم مشکلات سے تمہیں گزرنا پڑے گا، حالات کی تلخیاں تمہیں سہنی پڑیں گی، کسی مرتبے تک پہنچنے کے لیے تمہیں پھر تکلیفوں کی راہ اختیار کرنی پڑے گی۔ تم کون ہوتے ہو؟ میرا محبوب ہو تو تکلیفیں وہ بھی اٹھائے، 2 جہاں کا مالک ہو اور طائف کے بازاروں میں اس کے پاؤں پہ بھی پتھر پڑیں، اور کونین کا سردار ہو اور ان کے اوپر اوجری ڈال دی جائے، کائنات کا مالک ہو اور ان کو مکے کی گلیوں کے اندر ان کے گلے میں عقبہ بن نبی معیط کپڑا ڈالے اور تاؤ دے، تو کیا ان مشکلات سے تم بچ سکتے ہو؟ جب تم کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر یہ حوالے ماضی کے دیکھ لو، 3 قسمیں کر کے اس حقیقت کو بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے وجود کو دیکھ لو، حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات کو دیکھ لو، اور مکے کی گلیوں میں صحابہ کے ساتھ جو ظلم اور جبر ہوئے اور انہوں نے جو مصیبتیں اور مشقتیں کاٹی وہ ساری دیکھ لو۔ تو 3 قسمیں کھا کر کے کہا کہ بے شک انسان مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے قافلہ انسانی کے وہ افراد جو کسی منزل کے متلاشی ہوتے ہیں، جو جستجو کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پھر مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اور حالات کی تلخیاں ان کو گوارا کرنا پڑتا ہے، کشاکش حیات سے ان کو ٹکرانا پڑتا ہے، اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے ان کو تکلیفوں سے گزر کر کے، جان گسل مراحل سے گزر کر کے پھر منزل کی طرف عازم سفر ہونا پڑتا ہے۔ کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیان۔ تو زندگی مشکل مراحل سے گزر جانے کا نام ہے۔ اقبال نے کہا تھا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ یہ زندگی آسان نہیں ہے، یہ حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرنے کا نام ہے، یہ ضبط نفس کا نام ہے، یہ اپنے من کی تربیت کا نام ہے۔ حضرت امام راضی ساجدہ کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ 3 پردوں میں ہوتا ہے، ایک جھلی کا پردہ، ایک رحم مادر کا پردہ اور ایک پیٹ کا پردہ۔ تو 3 پردوں میں وہ بیچارہ بڑی عجیب سی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے تخلیق کے بعد، اس کے بعد پیدائش کا دوسرا مرحلہ ہے، یہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کے مرحلے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پیدا ہوا، اس دنیا پہ آیا، تو اس کی مشکل کیا ہے؟ زبان ہے، بولنا نہیں جانتا، دیکھتا ہے پہچان نہیں سکتا، سنتا ہے سمجھ نہیں سکتا، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتا، ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتا۔ کتنی مشکل بن گئی، یہ سب کچھ چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ بے بس دکھائی دیتا ہے، اس کو دودھ مانگنے کے لیے بھی رونا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک مرحلہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے بولنا سیکھا، ایک ایک حرف کر کے، لفظ لفظ جوڑ کے وہ جملے مکمل کرتا رہا۔ آج تو زبان کا طوطی بولتا ہے، آج تو بات کریں تو جو ہے وہ ماحول تھم جاتا ہے، لیکن انسان ذرا پلٹ کے آغوش مادر میں تیری ماں نے ایک ایک حرف تجھے سکھایا تھا، ایک ایک لفظ تجھے سکھایا تھا، لفظ لفظ کر کے، حرف حرف کر کے جملے بنے، اور آج تیری گفتار کی شوخی کے تذکرے زمانے میں ہیں، تو پھر تجھے بولنا سکھایا۔ تو چل نہیں سکتا تھا، آج تیری جو ہے وہ جولانیاں دیکھنے والی ہیں، تیری رفتار کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے، تیری آنکھوں کی بجلیاں آج عقابوں سے بڑھ کر ہیں، آج تیرے کانوں کے اندر نغموں کا جہاں آباد ہے، آج تیرے ہاتھوں کی گرفت کہ آگے شیر غراں بھی ہو تو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے، لیکن دیکھ تو کتنا مجبور تھا۔ اچھا چلو وہاں سے آگے آئے، پھر زندگی کو سیکھنا پڑتا ہے، آداب سیکھنے پڑتے ہیں،
کس سے کیا بات کرنی ہے سیکھنا پڑتا ہے، آگے بڑھے، جوانی کی دہلیز پہ پہنچے۔ جوانی انسان کی زندگی کا بانکپن ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن جوانی کو تقدس معاب رکھ کے منزل تک پہنچانا یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، چونکہ جذبات بے قابو ہیں، خواہشیں آوارہ ہیں، اور تا حد نظر نظارے ہی نظارے جو دل کو کھینچتے ہیں۔ اب اپنے تقدس کو جو شخص محفوظ رکھے، کائنات میں سب سے قیمتی جوہر حضرت انسان کا اس کی عصمت کا جوہر ہے، اور سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو جوانی ہو، بانکپن ہو، اور پھر اپنی خواہشات کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے، سب سے مشکل مرحلہ پوری زندگی میں یہ آتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، شباب بیت گیا، ایک عذاب بیت گیا۔ تو شباب کا ختم ہونا اور اس کو خیریت سے منزل تک پہنچنا، یہ کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جس کا جوانی میں باطن کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے اور جنسی کالک سے جو چہرہ آلودہ ہو جاتا ہے، اس کا عفت کا دامن داغدار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ چہرہ تاباں ہے، وہ چہرہ روشن ہے، وہ چہرہ منور ہے جو اپنے آپ کو کالک نہیں لگنے دیتا اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے حضور نے بھی ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے پہلا شخص امام عادل حکمران، دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی، تیسرا وہ شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، مسجد میں جمتا ہے، اور چوتھا شخص ورجل دعتہ امرأۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو دعوت گناہ ملی اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب ہوا، اور اس نے کیا کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کے اوپر اپنے عرش کا سایہ تان دے گا، جو اپنی عصمت کے جوہر کو بچا گیا۔ تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، اپنی جوانی کے تقدس کی حفاظت کرنا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا کمال ہے جو شخص کو ملتا ہے جو جوانی میں اپنی عصمت کے تقدس کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آبرو پہ پہرا دیتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی سوچوں کو آوارہ نہیں ہونے دیتا، اپنے خیالوں کو بھٹکنے نہیں دیتا، اپنی خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ مشکل ترین لمحہ تھا۔ اس کے بعد امام راضی کہتے ہیں اب شادی کا مرحلہ ہوا، تو پہلے خود اپنی ذمہ داری تھی، اب کسی کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا، یہ اگلی مشکل آ پڑی۔ پھر بچے ہوئے تو پھر اپنی زندگی تو ختم ہو گئی، پھر ساری زندگی، پھر بڑھاپے میں چلے جائیں، ارذل العمر تک چلے جائیں، یہ ساری زندگی مشکلات۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ تو ہمیں عملی طور پہ مشکلات کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم جب شکار کرنے جاتے ہیں اور وہ خطرناک جنگل ہو جس میں شیر، بھیڑی اور دیگر جانور بھی ہوں، تو پھر ہم حفظ ما تقدم کے طور پہ سب کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں اور اس انداز سے جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ ہو تو بچاؤ کی یہ تدبیر ہو۔ تو ہم عملی طور پہ اس کے لیے خود تیار ہوتے ہیں، تو پھر کوئی ہونے والا حملہ غیر متوقع نہیں ہوتا اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور فعال پاتے ہیں۔ اسی طرح میں اور آپ اگر زندگی کے اس فلسفے سے آگاہ نہیں ہوں گے کہ زندگی مشکلات کا مجموعہ ہے، حالات کی تلخیاں ساری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گی، تو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی اذیت، کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہم نہیں چاہ رہے ہوں گے وہ روح پذیر ہوگا تو ہم گھبرا جائیں گے اور پھر اس وقت ہم دکھی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ قرآن نے سکھایا ہے کہ تم عملی طور پہ زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں جو صبر کا لفظ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حالات کی جو تلخیاں تمہارے اوپر آتی ہیں، وہ غربت بھی ہو سکتی ہے، وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کی عداوت اور دشمنی بھی ہو سکتی ہے، وہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ جنگوں کی حالت
का बपा हो जाना और तुम्हारा दुश्मनों के नरगे में गिर जाना, ये सब कुछ हो सकता है। तो उसके ऊपर इस्तकामत के साथ तुम खड़े रहो और तुम उनको बर्दाश्त करने की अपने अंदर हिम्मत और हौसला रखो, तो फिर वो तुम्हारा सब्र होगा। और ये कुव्वत अगर तुम्हारे अंदर पैदा हो जाती है तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी आसान और सौखी हो जाती है। लेकिन अगर ये दौलत तुम्हें नसीब नहीं होती तो फिर सारी ज़िंदगी दुखों और शिकवों से भरी रहती है। इसलिए हमें ये चीज़ सीख लेनी चाहिए कि ज़िंदगी नाम ही मुश्किलात से नबुर्द आजमा रहने का है। अमली तौर पे हम देखो, हमें पता है सर्दी आ रही है तो उसका हम पहले इंतज़ाम करते हैं, तो सर्दी हमें दुखी नहीं फिर करती, हम सर्दी से भी लुत्फ़ लेते हैं, मौसम बरसात से भी मज़ा लेते हैं, और गर्मी से भी हम एक हाज़ हासिल कर लेते हैं अगर हम उसको जो है उसके लिए अमली तौर पे अपने आप को तैयार कर लें। लेकिन अगर हम उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे तो सवाए घबराहट का और कुछ नहीं होगा। तो मुझे और आपको अमलन अपने आप को इस बात के लिए आमादा करना पड़ेगा कि ज़िंदगी इन हालात की तलखियों से टकराने का नाम है और सारी ज़िंदगी हमें इन मराहल से गुजरते रहना पड़ेगा। और कुरान ने जो है वो 3 कस्में करके, और 3 कस्में भी शहर मक्का की और महबूब करीम के पाकीज़ा वजूद और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, ताकि तुम्हें पता चले जब इनको भी इन मराहल से गुजरना पड़ा, मैं और आप क्या बेचते हैं। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को इन राहों पे डालते हुए सब्र और इस्तिकामत, अब सब्र और इस्तिकामत की दौलत हमें कैसे नसीब होगी, ये दौलत किस तरह, ये कुव्वत रासिखा हमारे अंदर कैसे पैदा होगी और किस तरह हमारे मन के अंदर ये चीज़ें समाएगी। अल्लाह ताला की खशियत, उस पर तवक्कुल, उस पर भरोसा, और अल्लाह ताला जल्ला शानहू की तरफ से हर काम के होने का यकीन हमारे अंदर ये इस्तिकामत और ये हौसला पैदा करती है ये चीज़। इसलिए मुझे और आपको अपनी पूरी ज़िंदगी में इस अमल से गुज़र करके अपने आप को मजबूत तरीन सूरत हाल में ला के खड़ा करना पड़ेगा, और यही ज़िंदगी का जमाल है। तो अब फिर देखिए कुरान क्या कह रहा है, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद, 3 कस्में की। उसके बाद इरशाद फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मुश्किलों में, मसाइब में, आलाम में रहता हुआ पैदा किया। कहते हैं जब हज़रत इंसान की तख्लीक हुई तो इसका खमीर जब बोया जा रहा था तो इसके ऊपर 39 दिन तक आजमाइशों की, दुखों की, तकलीफ़ों की बारिश हुई, और एक दिन खुशियों और मुसर्रतों का मी बरसा। तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर हालात से टकराना और दुखों को सहना और दुखों से मुकाबला करना, ये सीखना पड़ेगा। और जब इंसान इसको अमली तौर पर सीख जाएगा तो फिर ज़िंदगी का जमाल और ज़िंदगी का हुस्न नसीब होगा। दूसरी बात, हमें अपनी ज़िंदगी में 7 चीज़ों को अपना उसूल बना लेना चाहिए, और ये 7 चीज़ें वो हैं जो हमारी ज़िंदगी को एक खूबसूरत सांचे में ढाल करके हमें एक पाकीज़ा और सुथरा इंसान बना देती है। पहली चीज़, अत्तमस्सुक बिकिताबिल्लाह, अल्लाह की किताब से जुड़ जाना, वाबस्ता हो जाना। जब हम किताबुल्लाह से वाबस्ता हो जाएं तो फिर हमारे बातिन की और नफ्स की तरबियत होती है, और फिर हम वो मतलूब इंसान बनते हैं जो हमारा रब हमसे तकाजा करता है। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को लाजिम कर लेना चाहिए कि हमारा कोई भी दिन कुरान मजीद की तिलावत के बगैर ना गुजरे। अपने दिन का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से कीजिए। सूरा यासीन से जो अपने दिन का आगाज़ करता है, सारा दिन अल्लाह की अमान में रहता है, उसकी हिफाजत में रहता है। और अपनी शब का आगाज़ सोने से पहले सूरा अल मुल्क की तिलावत करें, आप सारी शब अल्लाह की अमान में, उसकी हिफाजत में रहेंगे। और कुरान मजीद को समझ कर उसके मफाहिम व मतालब के साथ एक रुकू कम अज़ कम पूरी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी के निसाब में आप कितना वक्त मुख्तलिफ उमूर के लिए सरअंजाम देते हैं। ये किताब इंसानी हिदायत के लिए, इंसानी तरबियत के लिए, इससे कोई और बेहतर और मुअस्सर जो है वो निसाब नहीं हो सकता है। इंसान साजी का बेहतरीन ज़रिया है ये किताब, और इस किताब के ज़रिए से जो है वो इंसान पस्तियों से उठ के बुलंदियों तक जा पहुँचता है। इकबाल ने तो कहा कि गर तुम्ही खाही मुसलमान जीस्तन
نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا. تو آگے چل کے اسی نظم میں کہا کہ فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست. اگر میں کھل کے بیان کر دوں جو میرے سینے میں چھپا ہے تو میں تجھے بتا دوں کھل کے یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے.